اللہ فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت سارے ذکر ہیں۔ الحمدللہ کہنا ذکر ہے، قرآن پاک کی بات سننا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر ہے، اور بہت ساری حدیث پاک کے اندر ذکر کی دعائیں منقول ہیں، بہت سارے ذکر نقل کیے گئے۔ لیکن میں آج کی اس بڑی محفل کے اندر سب سے آسان اور سب سے بہتر ذکر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے انسان جو بھی سبحان اللہ والحمدللہ یا جو بھی اللہ کی باتیں یاد کر لے وہ ذکر ہے، لیکن سب سے افضل ذکر جو ہر انسان کو یاد ہے، چاہے وہ پڑھا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ قابل ہو یا نہ ہو، اسے زیادہ علم ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس افضل ذکر کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا تو آپ خود یقین کریں گے کہ ایک ایک مسلمان کو یہ ذکر معلوم ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس سے افضل ذکر حدیث پاک کے اندر نہیں بیان فرمایا گیا، ہیں بہت سارے، لیکن سب سے افضل ذکر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بہت قیمتی یہ کلمہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اس کی ہمیں اہمیت تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں اہمیت؟ اس لیے کہ یہ کلمہ سب کو معلوم ہے، کوئی اس کو بڑا نہیں سمجھتا۔ جس طریقے سے پانی عام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہم لوگ، سانس کا آنا جانا عام ہے، ہوا کا آنا جانا عام ہے، تو اس کی کوئی ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کلمہ سب کو ملا ہوا ہے، سب کو یاد ہے، چاہے حافظ ہو، چاہے عالم ہو یا نہ ہو، سب کو یاد ہے، لیکن اس کی قدر اس لیے نہیں کیونکہ سب کو یاد ہے، سب کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کا مقام یہ ہے، سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو عرش کے سامنے ایک نور کا ستون بنا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، وہ ستون ہلنا شروع کر دیتا ہے، آواز اللہ کی طرف سے آتی، رک جا، ٹھہر جا۔ کیوں ہلتا ہے؟ اس ستون کی طرف سے آواز جاتی ہے، غیب سے آواز جاتی ہے، ابھی کیسے ٹھہر جاؤں، ابھی کیسے رک جاؤں، ابھی تو کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ آواز لگاتا ہے، اچھا ٹھہر جا، میں نے اس کی مغفرت فرما دی، تم رک جاؤ، میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کی، اس کلمے کے ذکر کرنے والے کی، کلمے کے ورد کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ آج تو میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ کو بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ کلمہ تو اللہ پاک نے خود سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلقین کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پیارے آقا کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی کے اندر عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے، میں سمجھانے کے لیے الفاظ کو بدل رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا ورد بتا دیجئے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ آواز ہے، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اے اللہ میں تو ایک خاص چیز آپ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اے اللہ یہ تو ساری دنیا کہتی ہے۔ کہا موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے، ساری دنیا کی چیزوں کو ایک پردے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا وزنی ہو جائے گا، یہ جھک جائے گا۔ کتنا قیمتی ہمیں اللہ پاک نے یہ کلمہ دیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر اجر و ثواب کا یقین کرتے ہوئے، اچھی نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے دم نکل جائے اس کا، اللہ پاک جہنم کی آگ کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں۔ کتنا قیمتی کلمہ، ہر انسان کو یاد ہے، بس ضرورت یہ ہے کہ دن میں ہم لوگ ان چیزوں کا ورد کرنے والے بن جائیں، ان چیزوں کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ کوئی انسان اگر دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی انسان کوئی کچھ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے یا باہر مزدوری کرتا ہے، تو چلتے پھرتے اپنی زبان سے تم لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو، اللہ اس کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھا
تو پتہ چلا اس کلمے کا مقام کتنا بڑا مقام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو 99 بلاؤں سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ 99 بلاؤں مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ سب سے کم درجے کی بلا اور مصیبت کیا ہے؟ انسان کے غم اور فکر کو دور فرما دیتے ہیں۔ جس کے اندر ساری دنیا مبتلا پریشان ہے، ٹینشن میں پریشان ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے غم اور فکر کو اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے اگر ہم پڑھتے رہے میرے بھائیوں، اللہ قیامت کے دن ہمیں کامیاب کر دے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ افضل الذکر کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ۔ باقی تو اور بہت سارے ذکر ہیں، لیکن میں اس کا اس وقت تذکرہ نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بات رکھی جائے جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے سب سے افضل کہا ہو، تاکہ محمد الرسول اللہ کا امتی سب سے بہتر چیز پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اگر اب بھی ہم نے اس چیزوں پر عمل نہ کیا تو میرے بھائیوں، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں، آپ لوگوں کا نقصان ہے، اور ہم اگر نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اگر انسان تھوڑا سا چلتے پھرتے اگر دن میں لا الہ الا اللہ کہہ لے گا تو بتاؤ اس کا کیا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بائک پر جا رہے ہیں، گاڑیوں پر جا رہے ہیں، اگر چلتے چلتے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے چلے جائیں کتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس کے ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسی انتقال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہی اگر ڈرائیور، یہی گاڑی چلانے والے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے اگر چلائیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، اللہ پاک ہم سب کو ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ ایسے گاڑی چلانے والے کو جنت عطا فرما دیں گے، کیونکہ میرے رسول اللہ کی حدیث کو چھانا تو حضور نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فوراً جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیغمبر فرماتے لا الہ الا اللہ، سارے اعمال اللہ تک پہنچنے میں، سارے اعمال کے درمیان میں ایک حجاب، ایک پردہ ہے اللہ تک پہنچنے میں، سارے اعمال میں۔ لیکن حضور فرماتے ایک لا الہ الا اللہ اور ایک باپ کی دعا بیٹے کے لیے، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں۔ مطلب یہ ہے سارے اعمال کے قبول ہونے میں تو تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ باپ کی دعا قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ بس آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے ذکر بتایا کہ انسان باوضو ہو یا بے وضو ہو، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اسی کلمہ طیبہ کو کوئی انسان باوضو پڑھتا ہے تو اور زیادہ مقام بڑھ جاتا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انسان کلمہ طیبہ باوضو پڑھتا ہے تو اللہ پاک بہت سارے انعامات سے اس کو نوازتے ہیں، جن میں سے چند انعامات کا تذکرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کیا انعام عطا فرماتے ہیں؟ نمبر 1 اس کو انعام جو دیتے ہیں جو باوضو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی موت جو آئے گی وہ اسلام کے اوپر آئے گی، خاتمہ جو ہوگا ایمان کے اوپر ہوگا۔ یہ انعام اسے عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام اس کو یہ عطا کرتے ہیں جو کلمہ طیبہ کو باوضو پڑھتا ہے، دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ موت کی سختی کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ موت کی سختی بڑی سخت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے مرنے والے کو موت کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلا دیا جائے پیاس نہیں بجھتی، لیکن کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے کے لیے موت کی سختی کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کی سختی نہیں ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ نمبر 3 انعام جو ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے۔ قبر کا معاملہ تو بڑا بھیانک ہے، کوئی وہاں پر اجالا نہیں، لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے والے کی قبر کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ پلسرات پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے۔ بہت سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو چوتھے نمبر کا جو انعام دیا جائے گا، پلسرات پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔
نمبر 5 جو انعام جو ذکر فرمایا ہے، ان کو نام اعمال جو دیا جائے گا، یعنی جنت کا جو ٹکٹ دیا جائے گا کہہ لیجیے اپنی زبان میں، ان کو انبیاء اور شہداء کے جماعت کے ساتھ دیا جائے گا، کسی اور کے ساتھ ان کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، شہداء کی جماعت کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ نمبر 6 کا انعام یہ ہے کہ ان کے پاس منکر نکیر جب قبر میں سوال کے لیے آئیں گے تو اچھی شکل میں آئیں گے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا منکر نکیر عام طور سے قبر میں جب آتے ہیں ان کی شکل اتنی بھیانک ہوتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے، سوال و جواب میں گھبرا جاتا ہے۔ لیکن کلمہ طیبہ کے ورد کرنے والے، ذکر کرنے والے جو باوضو کرتے ہیں، ان کا انعام کیا ہے کہ ان کے لیے ان کے پاس جب آئیں گے تو ان کے چہرے بڑے اچھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو نمبر 6 یہ ہو گیا۔ نمبر 7 یہ ہے کہ ان کے نام اعمال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ نمبر 8 یہ کہ ان کو شراب طہور پلایا جائے گا، ایک ایسا شربت ہے جس کو انسان پی کر مست ہو جائے گا۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ پاک جنت کے اندر سب سے بڑا انعام نوجوانوں کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر تو سارے لوگ جوان ہوں گے، اور وہاں پر یہ ہے کہ 70 حوریں ان کی بیویاں بن جائیں گی۔ یہ انعام کتنا بڑا انعام ہے، کم سے کم اسی کی لالچ میں ہم لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد کا نمبر 10 کا انعام یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور نمبر 11 کا جو سب سے بڑا انعام میں اپنے خیال میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہو جائے گا۔ باقی بہت سارے انعام میں ان کو ذکر نہیں کروں گا۔ تو اتنے انعام اللہ پاک ہمیں اس کلمہ طیبہ کے ورد کرنے والے کے لیے